السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں جن امتوں کے اوپر انہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ یا اہل کتاب یعنی یہاں پہ خطاب اہل کتاب سے ہے۔ لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو کرنا یعنی اس کے مقام کو بڑھا دینا، جس کو ہندی میں اتی سویکتی کہتے ہیں۔ اس کے مقام سے اس کو بڑھا دینا، کسی چیز کے مقام سے اس کے مقام سے اس کو بڑھا دینا۔ تو نہ تم غلو کرو فی دینکم، اپنے دین میں، ولا، اور نہ تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا، مگر، حق یعنی اللہ کے تعلق سے تم حق بات کہو۔ انما، بے شک، مسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول ہیں اللہ کا، وکلمتہ، اور کلمہ ہے اس کا، القہا، اس نے ڈالا تھا اس کو، القہا، اس نے ڈالا تھا اس کو، الی، طرف، مریم کی طرف، یعنی اللہ کا حکم تھا، اللہ کا کلمہ تھا جو مریم کے طرف ڈالا گیا، وروح، اور روح ہے، منہ، اس کے طرف سے، اللہ کی طرف سے روح ہے، فآمنوا، تو ایمان لاؤ تم، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس آیت کے اندر 3 عقیدے بیان، ایک عقیدہ جو صحیح ہے، جو سچا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور 2 عقیدہ ان کا خود کا گڑا ہوا اور باطل عقیدہ۔ تو یہ 3 قسم کے 3 گروپ میں عیسائی جو ہے وہ مین تقسیم ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ کئی گروپ کے اندر بٹتے چلے گئے۔ تو پہلے جو شروع میں تھے یہ 3 گروپ میں تقسیم ہوئے تھے، جو 2 گروپ نہایتی درجے کے مشرک اور غلط عقیدے، کفریہ عقیدے کے اوپر تھے، اور ایک جو گروپ تھا وہ صحیح عقیدے پہ تھا، جس کے تعلق سے اللہ نے یہاں فرمایا۔ اور یہ دوسرا عقیدہ ان کا جو غلط عقیدہ تھا، ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، ثلاثۃ، 3 ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یعنی رب کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے انہوں نے 3 کا عقیدہ رکھا۔ انتہم، باز آ جاؤ، خیرن، بہتر ہے، خیرن لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، تم اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما، بے شک، اللہ الہ ہے، واحد، ایک، اللہ ایک ہی اکیلا واحد ہے، ایک ہی اکیلا الہ ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان کے، یکونہ، ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد۔ اب یہ تیسرا عقیدہ ان کا تھا کہ عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں۔ لہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمان میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز، یعنی کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لن، ہرگز نہیں، یستنقفا، آر محسوس کرے گا، یعنی جھجک محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا، یستنقفا، آر محسوس کرے گا، مسیح، ان کے، یکونا، ہو وہ، عبدن للہ، اللہ کا، کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اس بات میں وہ آر محسوس نہیں کرے گا۔ ولا، اور نہ، ملائکۃ، فرشتے، مقربون، مقرب، یہ مقرب فرشتے اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی، یستنقف، آر محسوس کرے، ان عبادہ، اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب انہیں اکٹھا کرے گا، الیہ، اپنے طرف، جمیعا، سب کے سب۔ فاما الذین، فاما، تو رہے، الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے،
وعملوا اور انہوں نے عمل کیے صالحا نیک عمل صالح کیا فیوفیہم پس وہ پوری دے گا انہیں اجورہم اجر ان کا، یعنی جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، اگر ایمان نہیں لایا یا عمل صالح نہیں کیا تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ دونوں شرط ایک ساتھ لازم و مطلوب۔ وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ دے گا انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ جنہوں نے اسْتَنْكَفُوا آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، بندگی قبول کرنے میں تکبر کی، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاب علیما دردناک، ولا اور نہیں یجدون وہ پائے گا لہم اپنے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیوں اور کوئی حمایتی، ولیہ اور کوئی حمایتی، ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار، تو اللہ کے سوا کوئی ولی کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یا ایھا الناس اب خطاب ساری انسانیت سے، اے لوگو قد تحقیق جاءکم آ چکا تمہارے پاس برہان ایک دلیل، ایک برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی سوال نہ اٹھ سکے، یعنی ایسی بات جو انسان کو نرتر کر دے، جس کو ہر اینگل سے اس کے جواب دے دے۔ برہان ایک دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ وانزلنا اور نازل کیا ہم نے الیکم تمہارے طرف نور ایک نور، یہ اللہ کی وحی ہے، قرآن ہے، مبینہ واضح نور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ جو آمنوا ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوط پکڑا بِہِ اسے، تو عنقریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمت میں منہ اپنے طرف سے، وفضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی الیہم اپنے طرف، صراط مستقیمہ راستے سیدھے کی، تو اللہ انہیں ہدایت دے گا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 171۔ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی دین کے بارے میں جو حد اللہ رب العزت نے قائم کی ہے اس میں غلو نہ کرو، اس میں آگے نہ بڑھو۔ جو عقیدہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے اس عقیدے میں، یا جو بھی شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کے اندر کچھ بھی آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کرو، اور اللہ رب العزت کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے زندہ آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد عیسائیت 3 طبقے میں بڑھ گئی، 3 گروپ میں بڑھ گئی، اور وہ تینوں گروپ کا ذکر یہاں پر ایک ہی ساتھ کیا گیا۔ کچھ لوگ صحیح عقیدے پہ تھے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانا، اور 2 گروپ جنہوں نے نہایت درجے کا کفر کیا اور شرک کا عقیدہ رکھا۔ ایک گروپ نے کہا کہ اللہ 3 ہے، یعنی عیسیٰ، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں کو اللہ کہا، یہ بدترین عقیدہ۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور پھر اس کے بعد ان 3 برانچز کے اندر سے بھی بہت سے گروپ اور زیادہ پیدا ہوئے۔ لیکن یہ جو پہلا گروپ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بندہ اور رسول سمجھا تھا، یہ بہت جلد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ دائرے اسلام کے اندر آ گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ سیدھا تھا۔ تو اسی تعلق سے اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کیا، اور قیامت تک کے لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ان کے طرف اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ فرمان ہم ان تک پہنچا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ، کیونکہ یہ کلام صرف ہمارے لیے نہیں آیا، یہ ساری انسانیت کے لیے آیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہیں اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الکافرون، یعنی کافروں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا مومنوں سے خطاب، یا ایھا الناس لوگوں سے خطاب، یعنی اس کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ ہم اس کے اوپر اپنی جاگیر سمجھیں کہ نہ ہم خود پڑھیں گے نہ اس کو دوسروں تک پڑھنے دیں گے، یہ ایک جرم ہو، یہ ایک حق تلفی ہوگی، کیونکہ اس کلام پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا حق ہے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلی کلاس میں ہم نے جو آیت پڑھی کہ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اس حکم کو، یعنی روح کو لے کر کے بھیجا، اور مریم علیہ السلام کی طرف اسے ڈالا گیا،
اور وہ اس کے طرف سے ایک روح ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے طرف سے ایک روح ہیں. چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہاں پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہ صحیح عقیدہ تھا جو بھیجا گیا. یہ جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا جو آگے آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے 3 کو اللہ کہا یا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدہ، یہ غلو تھا. یہ ان کی شان کو اس قدر بڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا یا اللہ کے مقام پر پہنچا دیا. اور یہ ہر دور میں ہوا ہے. لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو یا نیک اور صالح لوگوں کو ان کے مقام سے اٹھا کر کے اللہ کے مقام پر پہنچا دی. جو حق اللہ رب العزت کو دینا تھا، جو عبادت کا حق اللہ رب العزت کو دینا تھا، وہ عبادت کا حق اس کے نیک بندوں کو دے دیا گیا. یعنی ان کی شان کو اس قدر بڑھایا کہ جو حقوق اللہ رب العزت کے تھے وہ حقوق ان کو دینے لگے. اور یہ شرک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی شان میں کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا. اور اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے. اس غلو سے سختی کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے. امام احمد نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246، امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا. مطلب میری شان کو اس قدر نہیں بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دی. میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. صاف طور پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس چیز سے. مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور آپ کی روایت کا الفاظ یہ ہے، میں تو صرف اسی کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. بخاری شریف حدیث نمبر 3445. دیکھیے کتنا احتیاط کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بھی کہیں اس طریقے کے کام میں نہ بڑھ جائے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے صاحبزادے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے صاحبزادے. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو کیونکہ شیطان تمہارے دل دماغ پر چھا جائے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا. جو مقام پر مجھے اللہ رب العزت نے فائز کیا ہے، جس مقام پہ مجھے پہنچایا ہے، میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے آگے پہنچا دو. تو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. یعنی دیکھیں کوئی ایسی بہت بڑی بات انہوں نے نہیں کہی، صرف یہی کہا تھا نا کہ محمد ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے اور ہم میں سب سے معزز اور معزز کے بیٹے. لیکن اتنے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے اور آگے بڑھنے کی کوشش، تم مجھے جس مقام پہ خالق کائنات نے رکھا ہے اس سے مجھے آگے مت پہنچانا. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس تعلق سے قرآن میں کئی مقام پر بیان فرمایا گیا. چند نوٹ کریں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75. مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ یعنی ان کی ماں اللہ کی سچی فرما بردار تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی دونوں انسان تھے. اور دوسرے مقام فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 59، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم سا ہے کہ اس نے مٹی سے ان کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جاؤ تو وہ ہو گیا. یعنی اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل دیا کہ ان کا اگزامپل آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لیکن انہیں کسی نے ایسا نہیں کہا، ان کا مقام کسی ان کے جگہ سے آگے نہیں بڑھا ہے، انہیں اللہ کا نبی اور رسول ہی کہا. جبکہ ان کے بھی اگر تم اسی بنیاد پر کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے اس لیے تم ان کے مقام کو بڑھاتے ہو، تو آدم تو نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی. اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے تخلیق کیا، ان کو بنایا مٹی کو، اور پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے. تیسری جگہ سورہ انبیاء آیت نمبر 91 میں اللہ فرماتا ہے
اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنے عفوت کو محفوظ رکھا، یعنی اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنائی۔ یہاں پہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ پاک دامن تھی، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت فرمائی، تو ہم نے اپنی روح کو پھونکی، تب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے تک پہنچایا، یعنی بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے، یعنی ساری دنیا کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ ایک نشانی ہے اصل میں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر۔ وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو ہڈی سے پیدا کیا، اور ہم لوگوں کو باپ اور ماں کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طریقے سے سورہ تحریم آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی محفوظ رکھا۔ مریم علیہ السلام کی پھر شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی عظمت کی حفاظت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، جو عمران کی بیٹی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 59، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا۔ یہاں پر فرمایا کہ میرے بندے ہیں، تو ان پر اللہ رب العزت نے فضل کیا، یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آگے آئیں، دوسرا ان کا عقیدہ، آیت پہ واپس آئیں، آیت نمبر 171، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ یہ دوسرا ان کا عقیدہ تھا، جو باطل عقیدہ تھا، جو کفریہ عقیدہ تھا، کہ اللہ رب العزت یعنی معبود جس کی عبادت کی جاتی۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت توحید کی، جیسے سمجھانے کے اعتبار سے علماء نے 3 قسمیں کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت یعنی توحید عبادت، اور توحید اسماء الحسنہ کہ اللہ رب العزت کی صفات۔ تو ان تینوں میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا، شرک نہیں کیا جا سکتا۔ توحید ربوبیت یعنی رب ہے، جیسی ہم کہیں گے تو ہمارے ذہن میں 3 بات آنا چاہیے کہ وہ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، اور مدبر ہے، یعنی پلان کرنے والا ہے۔ توحید الوہیت، توحید عبادت یعنی پرستش۔ عبادت کے اندر 2 قسمیں، پرستش اور اطاعت۔ پرستش یعنی سجدہ کرنا، دعا کرنا، منت ماننا، طواف کرنا، نذر و نیاز کرنا، یعنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری ضرورت پوری کریں گے اور یہ ہماری مصیبتوں کو دور کریں گے، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا، اور یہی ہم نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ حق 3 کو دیا، اس حق کا حقدار انہوں نے 3 کو تسلیم کیا۔ اور آج ہم دیکھیں امت مسلمہ کا حال یا دوسرے لوگوں کا حال کہ سناتن دھرم نے 33 کروڑ کر دیا، اور مسلمانوں کے بھی حال دیکھیں، اور پھر عیسائیوں کے بھی حال دیکھیں کہ انہوں نے عبادت کے اندر صرف یہی نہیں کیا کہ پرستش کا حق یعنی دعا کا اور سجدے کا اور منت کا اور حاجت مانگنے کا، یعنی کوئی چیز مانگنے کا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کیا، جس کے تعلق سے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے اندر 31 کے اندر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ان کو الہ نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی کہ کیا تم نے ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیا تھا؟ یہی الہ بنانا۔ تو گویا کہ عبادت کا یہ عبادت ہے، حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ رب العزت کو۔ تو انہوں نے 3 کو دیا۔ تو اللہ رب العزت نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اور یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یعنی اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس سے رک گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے، اکیلا ہے، وہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے، ہر قسم۔ اور تیسرا باطل عقیدہ ان کا، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اسے کوئی اولاد ہو۔ وہ اس امر سے یعنی اس کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس تعلق سے سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت انداز میں بیان فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 95 تک۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے نے میری تکذیب کی، مجھے جھوٹا کہا، حالانکہ اس کی شان نہیں تھی کہ مجھے ایسی بات کہے، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ ایسا۔ اور اسی انداز میں یہ آیت بھی سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 88 سے، اور کہتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، تم بری بات زبان پر لاتے۔ بری بات کس کو کہتے ہیں؟ بری بات جسے ہم لوگ گالی کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات کسی کو بری لگ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بری بات کہتے ہو جو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ اس قدر بری ہے کہ کوئی مخلوق اس کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا رحم ہے یا اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ وہ تمہیں ایک وقت تک کے مہلت دے رہا ہے، ورنہ اتنی غلط بات تمہاری زبان سے نکلی ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ اس پر آسمان پھٹ پڑے۔ یہ ایسی گندی بات تمہاری زبان سے نکلی ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اور سوچیں جب آسمان پھٹ پڑے گا تو انسان کا کیا عالم ہو؟ اتنا بڑا آسمان، اس کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دے۔ یہ اتنی خطرناک بات تم نے کہی، اور زمین شک ہو جائے اور زمین پھٹ جائے اور تم اس میں دھس جاؤ۔ دوسرا اللہ نے فرمایا زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر کے گر جائے، مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے۔ ایسی سخت بات کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی۔ یہ رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ اولاد کیوں رکھتا ہے کوئی؟ اولاد رکھتا ہے اپنے ونش کو چلانے کے لیے، اپنے نسل کو چلانے کے لیے، یا اولاد رکھتا ہے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، اور یہ سب عیب ہے، اور اللہ رب العزت سارے عیب سے پاک۔ نہ اس کے پاس ونش کا کوئی مسئلہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اور نہ ہی اس کو بڑھاپے کی کمزوری ہے اس کے اندر۔ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب رحمان کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کو شمار گن رکھا ہے، شمار ہے نا، گن گیا، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر کیے جائیں۔ انداز کہ اگر تم ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو جان لو کہ اللہ نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، تمہارے ایک ایک عقائد کو گن رکھا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو گن رکھا ہے، اور اللہ کے سامنے تم حاضر کیے جاؤ گے اس حالت میں کہ تم اکیلے ہو، اکیلے اکیلے ایک ایک شخص کی پیشی کی جانا۔ تو یہ تیسرا عقیدہ جو ان کا باطل عقیدہ تھا اس کو بیان کیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 171 کا آخری حصہ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، جو کچھ ہے زمین و آسمان کے اندر سب، یعنی اسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف اس کو کوئی کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ ساری مخلوق کی کارسازی کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے لیے اللہ رب العزت کافی۔ آیت نمبر 172، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنے اینگلوں سے انسان کو سمجھے۔ اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کس قدر اللہ رب العزت نے بار بار صحیح عقیدے کو پیش کہ انسان بچ جائے اس بڑے جرم سے، اس بڑے جرم کے انجام سے دنیا اور آخرت کی۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے، یعنی انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کوئی آر نہیں ہے، اور نہ مقرب فرشتے کو آر ہے۔ اور مقرب فرشتے بھی اس بات سے جھجک یا شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، جبکہ انہیں تو اللہ کے بندے ہونے پر فخر ہے، اور ہر کسی کو فخر ہے کہ ہمارا خالق اور مالک، ہمارا رازق جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ ہے جو الحی اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو سب تھامنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا خالق اور مالک اور رازق۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر خیال کرے، جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر خیال کرے اور تکبر کرے، ابن عباس تکبر کرے، تو اللہ جلد ان سب کو اپنے طرف جمع کرے گا، سب کو اس کے سامنے۔ جو آر محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے میں آر محسوس کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پوری اجر دے گا۔ اجر دینے کی شرط بتا، اجر اللہ کب دے گا ان کے اعمال کا؟ جب ان کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی، پہلا ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان، اللہ پر ایمان جیسا کہ حق ہے، فرشتے پر ایمان جیسا کہ اس کا حق ہے، کتابوں پر ایمان جیسا کہ اس کا حق ہے، انبیاء پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی اور تقدیر، یہ اس کے بیس ہے، ایمان کی یہ بنیاد ہے۔ اور ایمان تو اللہ کے سارے کلام پر اور نبی مکرم کے سارے فرمان پر ہم کو ایمان لانا ہے، یعنی آستہ رکھنا ہے، وشواس کرنا ہے، یقین رکھنا۔ تو پہلے ایمان لائے اور پھر عمل صالح کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق۔ اگر یہ دو چیز ہوگی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کا اجر دیں گے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا۔
اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو اسے اس کا اجر نہیں ملے گا، یعنی اس کا اجر اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کا بدلہ اس کو نہیں دیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا، مطلب وہ جو عمل کریں گے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے آر خیال کیا، یعنی جس نے اللہ کی عبادت سے روگردانی کی، اس سے دعا مانگنے میں روگردانی، اس کو سجدہ کرنے میں، اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے میں، اس سے اگر جو منہ موڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے آر خیال کیا، یعنی اسے شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، انکار کیا، کفر کیا اللہ کی عبادت سے، یعنی پرستش کا حق اللہ کو نہیں دیا، کسی اور کو دیا، حلال و حرام کا حق کسی اور کو دیا، عبادت کسی، یہ عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اللہ نے پیدا ہی ہم کو اس لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی یہ ساری نعمتوں کے پیچھے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا مانیں، اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، یہ ہماری شان ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ دربار میں جاتے ہیں، اپنی حاجتوں کو رکھتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے، اور جو اس سے آر محسوس کرتا ہے، یعنی اس سے دعا نہیں کرتا، اس کو سجدہ اور اس سے مانگتا نہیں، اس کے تعلق سے اللہ نے سخت بات بیان فرمائی، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے آر خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دینے والا مالک ہے کہ اگر مانگو گے تو میں خوش ہوں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت دونوں عطا کر دوں گا، اور اگر نہیں مانگو گے ایسا دینے والا اور کوئی نہیں کہ اگر تم نہیں مانگو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ جس نے آج اللہ رب العزت کی عبادت سے روگردانی کیا، تکبر کیا، انکار کیا، آج اللہ سے مانگنے سے، اللہ کے سامنے اللہ کی چوکھٹ میں سر رکھنے سے اور اس کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے سے انکار کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو سخت عذاب دوں گا اور اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا حشر کے میدان، کوئی اس کی فریاد اللہ کے بارگاہ میں پہنچانے والا نہیں ہوگا اور کوئی اس کا مددگار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں۔ کتنا سخت انداز اور کتنا صاف انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو رکھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صرف اور صرف تیرا مطیع اور فرمانبردار بنا دے، صرف تیری عبادت کرنے والا اور تیرے سامنے جھکنے والا ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الناس، یہاں پہ ساری انسانیت کو خطاب، اے لوگو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، برہان آ گیا ہے، اور ہم نے تمہارے طرف ایک واضح نور نازل، نورم مبین، ایسا نور جو واضح ہے۔ دونوں الفاظ برہان اور نور کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 میں فرماتے ہیں، برہان عظیم اس حجت اور قطع دلیل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے، مطلب ایسی دلیل پیش کر دی جائے کہ جس کے سامنے کوئی راستہ باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی دل کے اندر کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے، یعنی ایسا نور، ایسی روشنی جس کی کوئی پرچھائی نہ۔ پھر سے دیکھیں، برہان عظیم اس حجت اور قطع دلیل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے، مطلب ایسی بات رکھ دی گئی کہ اب کوئی بات نہ رہے اور ہر قسم کی شک و شبہ کا ازالہ ہو جائے، ہر قسم کا شک اور شبہ سب ختم، سارے ڈاؤٹ ختم ہو جائیں، ایسی بات تمہارے پاس آئے۔ اس لیے اس نے فرمایا اور ہم نے تمہارے طرف چمکتا ہوا نور بھیجا ہے، یعنی کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے تمہارے طرف چمکتا ہوا نور بھیجا ہے۔ نور سے مراد، نور کے معنی ایسی روشنی کے ہیں جو حق کو واضح کرتے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں ضرور کیونکہ اس میں بہت اختلاف کیا جاتا ہے۔ ابن جریج اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 53 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ تفسیر ابن کثیر مصباح المنیر۔ آگے پھر سے دیکھیں آیت کو، اے لوگو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہارے طرف ایک واضح نور نازل۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، مطلب ایک ایسی برہان تمہارے پاس اور ایک ایسا نور آ گیا ہے جو سارے اندھیاروں کو، سارے کفر کے ظلمات کو اور ساری قسم کی تاریکیوں کو ختم کر دیا اور تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا،
اور ہر اینگل سے تمہیں بتا دیا کہ تمہارا خالق اور مالک کوئی ہے، اور اب اس کے بعد اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اس کے اوپر عمل کیا، تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں بھی داخل فرمائے گا اور اس کو اپنا فضل بھی عطا فرمائے اور انہیں اپنے طرف پہنچنے کے لیے سیدھی راہ عطا فرمائے گا۔ الیہم صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں، لیکن اس صراط مستقیم کے لیے یہاں شرط بتا کہ وہ برہان اور وہ نور جو تمہارے طرف آیا ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آتے ہو اور وہ برہان کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، یعنی اس شریعت کو تم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ تمہیں ضرور انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل فرمائے۔ اللہ کی رحمت اور اس کی فضل، اللہ اکبر، اور انہیں اپنے طرف سے صراط مستقیم، وہ راستہ جو اللہ رب العزت تک پہنچنے والا ہے اس میں پہنچائے گا۔ اس تعلق سے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام پر جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 157، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، یعنی رسول مکرم پر، اور اسے قوت دی، مطلب رسول اللہ پر ایمان لائے اور اسے قوت دی، یعنی دین کو قوت دی اور اس کی مدد کی۔ تو رسول اللہ کی مدد کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو مشن تھا، آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی جو فکر تھی، آپ کا جو راستہ تھا، اس راستے پر آپ کی مدد کی، یعنی اس دین کو سیکھا، سمجھا اور عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، یہ ہے مدد۔ جو سورہ یوسف میں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 102 میں غالباً فرمایا، تو یہاں فرماتا ہے سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی، یعنی قرآن کی پیروی کی، حدیث کی پیروی کی، جو اس کے ساتھ اتارا گیا، تو اتارا تو دونوں گیا ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی، تو اس نور کی پیروی کی جو اس کے طرف اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کے طرف اتارا گیا، مطلب نبی مکرم کی طرف اتارا گیا، تو کیا اتارا گیا تھا؟ قرآن اتارا گیا تھا، حدیث اتاری گئی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نور سے مراد قرآن ہے، وہی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس تمہارے رسول آئے ہیں جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ رسول، ایسا نہیں کہا اللہ رب العزت نے کہ بنی اسرائیل تمہارے لیے نہیں، تو اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس تمہارے رسول آئے ہیں، یعنی رسول اللہ سب کے رسول، جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، یعنی جو تحریف کر دی تم نے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ دیتا ہے، اگر ہم سلامتی کے راستے کی ہدایت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جس کے اندر اخلاص ہے، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، یعنی اس نور کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت کی کتاب قرآن، سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، یعنی ان کے دل کو اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر۔ تم اس نور پہ کتنا ایمان لا رہے ہو، کتنا اس کے اوپر تدبر کر رہے ہو، کتنا اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے انداز دیکھیں، آپ پھر سے دیکھیں، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل، تو یہ اس کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی، قرآن کی، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ قرآن کی عظمت کے تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اس معجزے کے مثل لوگ اس پر ایمان لائے۔ مطلب معجزہ
جو دماغ کو عاجز کر دے، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، جو کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، لیکن کسی نبی کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت اس معجزے کو ظاہر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ عام انسان نہیں، اور اس معجزے کو دیکھ کر کے انسان عاجز ہوتا ہے، یقین کرتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی، اور وہ ایمان لاتا۔ آگے دیکھیں، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا، یعنی جو اور انبیاء کو معجزے دیے گئے وہ تو ان کے ساتھ چلے گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سے معجزے دیے گئے، لیکن یہ معجزہ ایسا دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے۔ تو آپ نے فرمایا اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے طرف نازل، اور یہ سب سے بڑا معجزہ، لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن پیروکاروں کی لحاظ سے میں ان تمام انبیاء سے بڑھ جاؤں گا۔ مطلب پیروکاروں کے کیا ہے اس کا مطلب کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور عاجز ہوتے رہیں گے اور ایمان لاتے رہیں گے، اور حشر کے میدان میں سارے انبیاء سے آگے بڑھ جاؤں گا اپنی امت کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ ہر امت کے پاس نبی آتے تھے اور معجزہ بھی لاتے تھے، کتاب بھی لاتے تھے، تو ہمارے پاس تو نہ نبی ہے نہ معجزہ ہے۔ تو اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے دے دیا کہ تمہارے پاس نبی کی تعلیمات ہو بہو ویسی کی ویسی ہے، اور معجزہ بھی۔ اگر تم کو دیکھنا ہے تو قرآن پہ غور و فکر کرو، اور تمہاری عقل جو ہے وہ حیران ہو جائے گی اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، بخاری شریف حدیث نمبر 4981۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور وہ ہے کتاب اللہ کی۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو یہ گارنٹی دے دی کہ تم کبھی گمراہ نہیں۔ اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب کے احکام کو، کتاب کے حکم کو مضبوطی سے پکڑنا، اور کتاب کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کی رسول کی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، یہ اسی نور کو پکڑنے کی بات کی گئی، مسلم حدیث نمبر 1218 طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ وصیت کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ مطلب ایک سوال جیسے انداز میں انہوں نے بات، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت فرمائی۔ مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ ایمان لانا اور عمل کرنا۔ تو مضبوطی سے تھامنے کا وصیت کی ہے، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5022۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق۔ آج کی کلاس کی آخری آیت اور سورہ نساء کی آخری آیت، اور نزول کے اعتبار سے بھی آخری۔ امام بخاری نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ برات اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ آیت ہے۔ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کے بھی تعلق سے فرمایا اور اس آیت کے بھی تعلق سے فرمایا۔ یہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث ہے۔ بخاری 4605 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1618۔ آیت اس طرح ہے، یستفتونک، آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے وہ احکام شرعی جاننا چاہتے۔ کس کے تعلق سے؟ کلالہ کے تعلق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کلالہ ایسی میت کو کہتے ہیں، ایسے فوت شدہ شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ جس کی اولاد۔ تو جس کا باپ بھی نہیں ہے، جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کے مال کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟ کیونکہ باپ بھی نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے آپ سے سوال، اے نبی مکرم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کا ایک بہن ہو، مطلب اولاد نہیں ہے اس کی، بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑی ہوئی مال آدھا حصہ ہے۔ چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ بہن کا ہو جائے گا اگر اس کا باپ اور بیٹے نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے۔ اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کے بھائی اس کا وارث ہوگا۔ بہن کی اولاد نہیں ہے تو اس کا بھائی اس کے مال کا وارث ہو جائے گا۔ پھر اگر بہن دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں
تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی تم اس فیصلے کے لیے بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام احمد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ کس کے پاس؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، یا تو آپ نے خود مارا تھا یا لوگوں سے کہا تھا کہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارو، کیونکہ اس وقت وہ غشی کے عالم میں تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ تو اس میں ہوش میں آ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض میرے وارث کلالہ ہیں تو میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ میں نے عرض کیا میرا وارث کلالہ ہے، یعنی میں ایسا شخص ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچے نہیں ہیں اور میرا باپ بھی نہیں ہے، تو میری وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی؟ چنانچہ اس موقع پر آیت فرض یعنی میراث نازل ہوئی، بخاری شریف۔ اور اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298 298، بخاری شریف حدیث نمبر 5676 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1616۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ کلالہ وہ شخص ہے جو فوت ہوا اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ باپ، یہ کلالہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جو لا اولاد ہو، یعنی جس کی اولاد نہ ہو، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے خالق کے مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی عطا فرما، اس پر تدبر کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اے خالق کے مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔